یہ چائے تم نے بنائی ہے؟ وہ آگ بگولا ہوتے بولا تو زنیشہ گڑبڑا کر اپنے کمرے میں بھاگی۔ اس نے تو یہ چائے ذیشان کے لیے بنائی تھی جس میں اس نے چینی کی جگہ نمک ڈالا تھا، پر نہیں جانتی تھی ذیشان کا بڑا بھائی زارون قریشی وہ چائے پیے گا۔ زارون غصے سے اس کے پیچھے اس کے کمرے میں گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ دروازہ بند کرتی وہ جھٹکے سے اندر داخل ہو چکا تھا۔ میں نے کہا تھا یہ بچوں والی حرکتیں چھوڑ دو، مجھے نہیں پسند۔ وہ سرد لہجے میں غرایا۔ یہی وجہ تھی وہ اس لڑکی سے نکاح پر راضی نہیں تھا۔ تم سدھرنے والوں میں سے نہیں ہو نا؟ آخر میں اسے اپنے قریب کھینچتے وہ پراسرار لہجے میں پوچھتے۔ اس کے چہرے پر جھکا۔ یہ پہلی سزا ہے، اب شرارت کی تو اس سے بڑی سزا دوں گا۔ کون سی سزا؟ زنیشہ ڈرتے بولی۔ آج تم کچن میں ماما اور چچی کی مدد کرواؤ گی، اور آئندہ اگر ایسی حرکت کی تو اس سے برا کروں گا۔ وہ اس کا بازو جھٹکے سے چھوڑتے بولا۔ اس سے برا کیا ہو سکتا ہے؟ وہ دل ہی دل میں بولی۔ زنیشہ ایسی لڑکی تھی جس کی جان جاتی تھی گھر کے کاموں سے، جبکہ زارون ایسا مرد تھا جسے لڑکیوں کا زیادہ بولنا پسند نہیں تھا، لیکن ان کی قسمت کی وہ دونوں ایک دوسرے کے ہم سفر ٹھہرے تھے۔ ان کی نکاح کی وجہ بھی ان کے پیارے آغا جان تھے۔ ہوا کچھ یوں کہ تقریباً 1 مہینہ پہلے آغا جان کو ہارٹ اٹیک آیا تھا، جس کے بعد انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ گھر کے بڑے بیٹے کا نکاح گھر کی چھوٹی لاڈلی بیٹی سے کر دیتے ہیں۔ آغا جان اب بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، ڈاکٹرز پوری امید ہے۔ زارون ان کے سامنے ہاسپٹل کے بیڈ پر بیٹھتے ان کا ہاتھ تھامتے بولا۔ ڈاکٹرز کو تھوڑی پتہ ہے کہ موت کب آنی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں زندہ نہیں بچوں گا، میرا دل کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ ہو جائے گا۔ وہ اسے دیکھتے بولے۔ بابا آپ کیوں ایسا سوچ رہے ہیں؟ اچھا سوچیں۔ زارون کے والد زمان قریشی صاحب بولے۔ آغا جان انہیں دیکھتے مسکرائے۔ میں جانتا ہوں بیٹا کہ میں زندہ نہیں بچوں گا، اس لیے میری ایک خواہش ہے کہ میرے مرنے سے پہلے زارون کا نکاح زنیشہ سے ہو جائے۔ ان کی بات سنتے زارون نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ آغا جان آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ ایسی باتیں نہ کریں۔ زارون انہیں دیکھتے بولا۔ آغا جان خاموش ہو گئے۔ اسی رات اس کی اچانک طبیعت بگڑ گئی تھی۔ پھر زمان صاحب نے اپنے چھوٹے بھائی زورین صاحب سے بات کی اور پھر آغا جان کی طبیعت قدرے سنبھل جانے پر ان دونوں کا نکاح کر دیا گیا، اور اس سے اگلے 2 دن بعد ہی آغا جان گھر واپس آ چکے تھے۔ مسز زمان اور مسز زورین کچن میں کھڑی زنیشہ کو حیرت سے دیکھ رہی تھی، جو کمرے پر ہاتھ باندھے معصومیت سے انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ تم کچن میں کیوں آئی ہو؟ مسز زورین بولی۔ وہ زارون نے بولا تھا کہ آج میں آپ دونوں کی مدد کرواؤں گی۔ وہ معصومیت سے مسکراتے بولی۔ اچھی بات ہے، بتاؤ کیا کرو گی تم؟ مسز زمان مسکراتے بولی۔ آپ بتائیں کہ کیا کروں میں؟ تم ایک کام کرو، کچن سے نکلو ورنہ سارے کام بگاڑ دو گی۔ مسز زارون بولی۔ وہ ماں تھی اپنی اولاد سے بخوبی واقف۔ نائلہ رہنے دو اسے یہی، وہ کام دیکھے گی تبھی تو سیکھے گی۔ مسز زمان بولی۔ بھابھی آپ بھی جانتی کہ یہ پھوڑ لڑکی سوائے چائے کی کچھ نہیں بنا سکتی۔ وہ زنیشہ کو گھورتے بولی۔ ماما ابھی تو میں 20 کی ہوں، سیکھ جاؤں گی کام کرنا بھی، ابھی پوری عمر پڑی ہے کام سیکھنے کی اور کام کرنے کو۔ وہ بولتے فریج کی طرف بڑھی، وہاں سے فروٹس کی ٹوکری باہر نکالی۔ اب فروٹس کی باہر نکال رہی ہو؟ مسز زورین ماتھے پر تیوری چڑھائے بولی۔ کھانے کے لیے ماما جانی۔ وہ بولتے کچن میں موجود چھوٹے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی، جبکہ مسز زورین نفی بستر ہلاتے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ مسز زبان بھی ان کی مدد کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد کچن میں ذیشان ٹپکا۔ زنیشہ اسے خونخوار نظروں سے گھورنے لگی۔ ٹوکروں سے امرود اٹھاتے ذیشان اسے مقابل بیٹھا۔ کیا وہ چڑیل مجھے ایسے کیوں گھور رہی ہے جیسے ابھی میرا خون چوس جاؤ گی؟ ذیشان کے بچے تم اب ذرا مجھ سے بچ کر دکھانا۔ وہ دھیمی آواز میں دانت پیستے بولی۔ ذیشان ہنس پڑا۔ وہ جانتا تھا جو ابھی کچھ دیر پہلے ہوا تھا۔ ایک بات تو بتاؤ۔ وہ تھوڑا آگے جھکتا رازداری سے بولا۔ بھائی نے ڈانٹا تو نہیں؟ بلکہ مجھے یہ پوچھنا چاہیے کہ کتنا ڈانٹا؟ وہ بولتے قہقہہ لگا اٹھا۔ دونوں خواتین نے اچنبے سے اسے دیکھا۔ یہ تو ابھی تمہیں پتہ چل ہی جائے گا، وہ مسکراتے بولی۔ ذیشان کی مسکراہٹ سمٹی۔ زنیشہ کی مسکراہٹ کا مطلب کوئی نئی مصیبت۔ کیا کیا ہے تم نے؟ میں نے کہا تھا نا کہ پتہ چل جائے گا، اس نے کہتے کرسی کی پشت سے 60 ٹیک لگائی، پھر مسکراتے فروٹس کھانے لگی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب زارون کچن میں آیا۔ زنیشہ کو علم تھا کہ وہ جلد یہ بدیر کچن میں ضرور آئے گا، اس لیے کھانے کے بعد وہ اپنی ماں کے پاس کھڑی ہو گئی۔ ساتھ کچھ سوال بھی کرنے لگی، جبکہ مسز زورین اچھی خاصی تپ چکی تھی۔ زنیشہ میں تمہیں کہہ رہی ہوں نا کہ جاؤ کچن سے، مزید میرا دماغ کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اندر آتے زاروں نے ان کی بات سنتے ان کی طرف دیکھا۔ ماما جانی بتایا تو ہے کہ زاروں نے بولا تھا کہ آج میں ڈنر میں آپ دونوں کی مدد کرواؤں گی۔
اب اگر میں چلی گئی اور زاروں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے پھر سے میری برائیاں کرنا شروع ہو جانا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ میں دوبارہ واٹ لگ جانی ہے۔ اس کی بات سنتے زاروں نے نفی میں سر ہلایا۔ اس لڑکی کی زبان کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر وہ آگے بڑھتے ذیشان کے سامنے آیا۔ جی بھائی، وہ کھڑا ہوتے بولا۔ ذیشان کی آواز پر تینوں خواتین نے پلٹے انہیں دیکھا۔ زنیشا کاؤنٹر کے ساتھ ٹیک لگاتے مسکراہٹ دباتے سامنے دیکھنے لگی۔ کل تمہارا ٹیسٹ ہوا تھا؟ اس کی بات پر ذیشان نے فوراً زنیشا کو دیکھا۔ وہ مسکرائی، پھر وہ سر جھکا گیا۔ جی بھائی، تو کتنے نمبر آئے ٹیسٹ میں سے؟ 0۔ وہ دھیمی آواز میں بولا۔ 0؟ وجہ؟ میں نے ٹیسٹ کی تیاری نہیں کی تھی۔ وہ ایک نظر زارون کو دیکھتے پھر سے سر جھکاتے بولا۔ وہ دل میں زنیشا کو کوس رہا تھا جس نے زارون کے اس کے ٹیسٹ کے بارے میں بتایا تھا۔ بالکل آپ جناب، ٹیسٹ کی تیاری کیوں کریں گے؟ سارا وقت تو بس گیمز ہی کھیلنی ہوتی ہے نا۔ ٹیسٹ اہم نہیں تھا بھائی۔ وہ منمنایا۔ ٹیسٹ اہم ہے یا نہیں، لیکن تمہیں تیاری کرنی چاہیے تھی۔ اب سے تمہاری گیمز بند۔ ذیشان نے سر اٹھاتے اسے شوقی نظروں سے دیکھا۔ میں تمہارا گیمنگ کمپیوٹر بند کر چکا ہوں، آئندہ کبھی مجھے وہ آن نظر نہ آئے۔ ذیشان نے کچھ کہنا چاہا مگر زاروں نے ہاتھ اٹھاتے روک دیا۔ بس میں کہہ چکا ہوں، اس سیمسٹر میں اگر تمہارا CGPA 3.7 سے اوپر آیا پھر ہی تمہیں دوبارہ کمپیوٹر ملے گا۔ وہ بولتے زنیشا کی طرف پلٹا۔ زنیشا کی مسکراہٹ فوراً سمٹی۔ تمہارا بھی ٹیسٹ ہوا ہوگا نا؟ آخر ایک کلاس میں جو ہو۔ تمہارے کتنے نمبر آئے ہیں؟ 8 میں سے 10 میں سے 8۔ وہ اسے دیکھتے مسکراتے بولی۔ برے نہیں ہیں لیکن اچھی بھی نہیں ہیں۔ تم دونوں سافٹ ویئر پروگرامز بننے والے ہو اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اس لیے فضول چیزوں میں وقت لگانے کے بجائے پڑھائی پر دھیان دو۔ وہ دونوں کو باری باری دیکھتے چلا گیا۔ تم نے بھائی کو ٹیسٹ کا کیوں بتایا؟ ذیشان اسے دیکھتے بولا۔ اسے سخت غصہ آ رہا تھا۔ گیمز میں اس کی جان بستی تھی اور اب وہی بند تھی۔ مزید اتنا زیادہ وہ CGA پہ کیسے لاتا؟ زنیشا مسکرائی۔ ہر عمل کا رد عمل ضرور ہوتا ہے۔ وہ بولتے کچن سے باہر جانے لگی۔ کیا بس اتنی ہی مدد کروانی تھی؟ مسز زورین تنزیہ بولی۔ جی ماما، کیونکہ اگر میں مزید یہاں رہی تو آپ کا میٹر شارٹ ہو جانا ہے، بہتر ہے کہ میں چلی جاؤں۔ ذیشان بھی باہر نکل گیا تھا۔ اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے وہ گھر سے باہر چلا گیا۔ زنیشا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ رات کے کھانے پر سب اکٹھے ہوئے۔ زنیشا زارون کے ساتھ بیٹھا تھا، جبکہ زنیشا سیدھا زارون کے سامنے مگر پھر بھی وہ دونوں اشاروں کناروں سے ایک دوسرے کو کوس رہے تھے۔ چچی جان، ان سب میں سے زنیشا نے کیا بنایا ہے؟ وہ مسز زورین کو دیکھتے بولا۔ اس نے کوئی مدد بھی کی ہے یا ویسے ہی کچن میں کھڑی رہی؟ اب وہ زنیشا کو دیکھتے بولا۔ اس کو دیکھتے وہ بھی سیدھے ہوتے بیٹھ گئی۔ کچھ بھی نہیں بیٹا، تم تو جانتے ہو کہ لڑکی کا قدر پھوڑ ہے، کوئی کام نہیں کر سکتی ڈھنگ کا۔ اگر اسے کچھ بنانے کا کہہ دو تو خدا جانے کیا چیز بنا لاتی ہے، بالکل عقل نہیں ہے اس میں۔ زنیشا نے منہ بنایا۔ ان کی بات سنتے زارون نے زنیشا کو دیکھا۔ زنیشا نے ایک نظر زارون کے سنجیدہ چہرے کو دیکھتے واپس نظر چکا لی، جبکہ ذیشان مزے سے اس کی درگت بنتے دیکھ رہا تھا۔ ابھی بچی ہے زنیشا، سیکھ جائے گی وقت کے ساتھ ساتھ۔ اور نائلہ، کیا ہر وقت میری بچی کو ڈانٹتی رہتی ہو؟ بھائی اتنی مشکل پڑھائی کرتی ہے، پھر اس کے بعد وقت ہی کتنا بچتا ہے اس کے پاس؟ زورین صاحب بولے۔ زنیشا نے انہیں دیکھتے مسکراتے سر اس بات میں ہلایا۔ تو کس نے کہا تھا کہ اتنا مشکل سبجیکٹ پڑھے؟ اور آگے پڑھ کر کیا کرنا ہے اس نے؟ کون سے یہ کہیں بڑی جاب پر لگے گی؟ مسز زورین کا خیال تھا کہ زنیشا کو پڑھائی چھوڑ کر گھرداری سیکھنی چاہیے، کیونکہ پڑھائی سے زیادہ گھرداری ہی کام آنی تھی اس لیے۔ کیوں، میں کسی اچھی جگہ جاب کیوں نہیں کر سکتی؟ زنیشا رخ پلٹتے انہیں دیکھتے بولی۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ تمہارے حالات ہے کسی اچھی جگہ جاب کرنے والی، مر کر کے تو پاس ہوئی ہو۔ اچھی جگہ جاب کے لیے اچھے نمبرز بھی ہونا ضروری ہیں۔ میرے اچھے گریڈز آتے ہیں ماما، کلاس میں 2 نمبر پر ہوں میں۔ وہ احتجاجاً بولی۔ پہلے نمبر پر تو نہیں ہوں نا؟ چلو اب کھانا کھاؤ۔ ایک تو ایمائیں کسی حال میں خوش ظاہر نہیں کرتی، بس ہر وقت تانے ہی دیتی رہتی ہیں۔ زنیشا منہ بناتے کھانے لگی، جبکہ ذیشان سے اپنی مسکراہٹ دبانا مشکل ہو گیا تھا۔ زنیشا نے اسے خونخوار نظروں سے گھورا۔ زارون بھی ذیشان کی مسکراہٹ نوٹ کر چکا تھا۔ زیادہ ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ٹاپ 15 میں بھی نہیں آتے، زارون اسے دیکھتے بولا۔ ذیشان کی مسکراہٹ فوراً سمٹی، جبکہ زنیشا مسکرانے لگی۔ ویسے کل رات بھائی نے تمہاری سائڈ کیوں لی؟ ذیشان زنیشا کے برابر چلتے بولا۔ وہ دونوں اپنی کلاس کی جانب بڑھ رہے تھے۔ کیونکہ تم ایک نالائق اسٹوڈنٹ ہو اور میں ایک لائق اسٹوڈنٹ، وہ اتراتے بولی۔ ویسے میں کل رات سے کچھ سوچ رہا تھا، وہ زنیشا کو دیکھتے بولا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت واضح تھی، مگر زنیشا کا دھیان اس کی طرف نہیں تھا۔ وہ دوسری جانب دیکھ رہی تھی، تو وہ دونوں ہی رک گئے۔ کیا؟ وہ ہنوز اسی طرف دیکھتے بولی۔
یہی کہ تمہاری اور بھائی کی جوڑی بڑی اچھی لگے گی، تم دونوں کی جلدی رخصتی ہو جانی چاہیے۔ صحیح کہا، اس نے دھیان دیے بغیر کہا۔ اس کے جواب پر ذیشان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کہاں گم ہو؟ سن بھی رہی ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ اس کے آگے چٹکی بجاتے بولا۔ زنیشا یکدم چونکی۔ ادھر دیکھو، وہ ہماری کینٹین والا بھائی ہے نا؟ وہ آنکھوں کے اشارے سے اس کی طرف اشارہ کرتی بولی۔ ذیشان نے حیران ہوتے بائیں جانب دیکھا، وہاں قدرے دور دو آدمی کھڑے تھے۔ ایک ان کی کینٹین والا لڑکا تھا جبکہ دوسرا انہیں علم نہیں تھا۔ کینٹین والے لڑکے کے ہاتھ میں کچھ شاپرز تھی جبکہ اس کے سامنے کھڑا آدمی اسے کچھ سمجھا رہا تھا۔ ہاں تو کیا ہو گیا اس میں؟ وہ نہ سمجھی سے واپس زنیشا کو دیکھتے بولا۔ تمہیں کچھ عجیب محسوس نہیں ہو رہا؟ مطلب کہ ان کی باڈی لینگویج کچھ عجیب سی محسوس نہیں ہو رہی؟ وہ مشکوک انداز میں بولی۔ ذیشان نے ایک بار پھر دیکھا۔ مجھے ایسا کچھ محسوس نہیں ہو رہا، چلو کلاس میں چلتے ہیں۔ وہ بولتے آگے بڑھا۔ زنیشا بھی کچھ مشکوک انداز میں انہیں دیکھنے لگی اور آگے بڑھ گئی۔ میں بتا رہی تمہیں ہماری کینٹین میں کچھ گڑبڑ چل رہی ہے۔ کیا ہی گڑبڑ چلنی ہے ہماری کینٹین میں یار؟ وہ یقیناً کوئی سامان دینے آیا ہوگا، تو فضول میں زیادہ سوچ رہی ہو۔ زنیشا نے کندھے اچکائے۔ اس برگر کا ذائقہ کچھ مختلف نہیں؟ زنیشا برگر کا ایک بائٹ کھاتے اپنے سامنے بیٹھتے ذیشان کو دیکھتے بولی۔ وہ دونوں فری ٹائم میں پیٹ پوجا کرنے آئے تھے۔ ہاں مجھے بھی لگا، ذیشان بولا۔ زنیشا نے برگر رکھ دیا۔ چلو اٹھ ذیشان، ہم یہاں سے کچھ نہیں کھا رہے۔ وہ کیوں؟ وہ حیران ہوا۔ کیونکہ اس برگر کا ذائقہ مختلف ہے، تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کچھ نیا ایڈ کیا ہو۔ تو پھر چلو ابھی پوچھتے ہیں، اگر اس نئے اجزاء کا اس لڑکی نے بتا دیا تو پھر کھائیں گے۔ چلو بھائی پوچھ لیتے ہیں، شکی عورت۔ وہ بولتے اٹھا۔ زنیشا نے اسے گھورا۔ دونوں چلتے کینٹین کاؤنٹر کی طرف بڑھے۔ بھائی آج برگر کا ذائقہ کیوں مختلف ہے؟ ذیشان نے پوچھا۔ ہم نے کچھ نیا شامل کیا ہے برگر میں، اس لیے۔ وہ مسکراتے بولا۔ کیا چیز شامل کی ہے؟ زنیشا بولی۔ سوری بچوں، میں تم دونوں کو اس کا نام تو نہیں بتا سکتا، البتہ اتنا بتا سکتا ہوں کہ وہ ذائقے کو اچھا بناتا ہے۔ وہ تو ہے، کافی اچھا ذائقہ ہے، اس لیے ہم پوچھنے آئے تھے۔ ذیشان مسکراتے بولا۔ اس کی بات پر وہ لڑکا بھی مسکرائے جبکہ زنیشا کا شک ویسا ہی تھا۔ اب ہم چلتے ہیں، زنیشا نے بولتے زنیشا کو چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں واپس اپنی جگہ پر آ بیٹھے۔ تو اب کیا کہتی ہو تم؟ وہ زنیشا کو دیکھتے بولا۔ یہی کہ ہمیں جاننا ہے کہ وہ انگریڈینٹ کون سا ہے اور کیا وہ واقعی ذائقے کے لیے ہی ہے۔ تم بہت شقی مزاج عورت ہو لڑکی، نہ جانے بھائی کا کیا ہوگا۔ چپ کرو، ہر وقت فضول ہی بولتے رہتے ہو۔ اس کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں، دیکھو اب ہمارا دوسرا سال ہے، وہ بھی 3 ماہ رہ گئے، پیپرز ہونے کو ہے، مزید بس 2 سال ہی رہ گئے، اس کے بعد تو تمہاری رخصتی ہونی ہے نا۔ اللہ جانے تم رخصت کے بعد بھائی کا کیا حال کرنے والی ہو۔ زنیشا نے اسے گھورا۔ سارا آغا جان کا قصور ہے، انہیں ہمارا نکاح کروانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اگر انہیں زارون کا نکاح دیکھنا ہی تھا تو کسی اور سے کروا دیتے، مجھے کیوں سولی کا بکرا بنا دیا؟ سولی کا بکرا نہیں، بکری بنایا۔ وہ مسکراہٹ دباتے اسے مزید دباتے بولا۔ تم نے کسی دن مجھ سے قتل ہو جانا ہے لڑکے، اس سے کہ پہلے تم قربان ہوتے رخصت ہو جاؤ گی لڑکی۔ وہ بھی اسی کے انداز سے بولا۔ بکواس کر لو بس تم سے۔ وہ بولتے چہرہ موڑتی دوسری طرف دیکھنے لگی۔ یہ برگر کھانا ہے یا نہیں؟ جب تک اس سیکرٹ انگریڈینٹ کا علم نہیں ہو جاتا میں نہیں کھانے والی۔ اس کی بات سنتے ذیشان نے کندھے اچکائے، پھر اپنا برگر کھانے لگا۔ زنیشا لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی، اس کے ساتھ آغا جان بیٹھے تھے، وہ دونوں کوئی کارٹون دیکھ رہے تھے۔ شام کا وقت تھا، زارون بھی آفس سے آ چکا تھا، ان کی سافٹ ویئر کمپنی تھی۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوا، ان دونوں کو کارٹون دیکھتے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ دونوں چھوٹے بچے نہیں ہیں جو کارٹون دیکھ رہے ہیں، وہ بیٹھتے بولا۔ ارے پرخودار، کارٹون دیکھنے کی عمر تھوڑی ہوتی ہے، آغا جان بولے جبکہ زنیشا نے ریموٹ ٹیبل پر رکھ دیا۔ زارون نے مسکراتے سر جھٹکا۔ آفس کیسا جا رہا ہے؟ آغا جان نے زارون سے پوچھا۔ اچھا جا رہا ہے، ابھی ہم ایک ڈیفینس سسٹم پر کام کر رہے ہیں اور ساتھ ایک ایپ بنا رہے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ زارون نے اپنی الگ کمپنی شروع کی تھی، ان کا پہلا بزنس ریئل اسٹیٹ کا تھا جو کہ زمان صاحب اور زورین صاحب دیکھتے تھے۔ زنیشا خاموشی سے اسکرین کی جانب دیکھ رہی تھی، ایسے جیسے وہاں کوئی دوسرا موجود ہی نہ ہو۔ زارون نے ریموٹ اٹھاتے ٹی وی بند کر دیا۔ زنیشا نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر آغا جان کو دیکھنے لگی، وہ بھی کندھے اچکاتے اسے دیکھ رہے تھے۔ کچھ پل خاموشی کی نظر ہوئے۔ زنیشا وہاں سے جانے کا سوچ رہی تھی جب آغا جان بول پڑے۔ مجھے تم دونوں سے کچھ پوچھنا تھا۔ وہ باری باری ان دونوں کو دیکھتے بولے۔ جی آغا جان۔ وہ دونوں ایک ساتھ بولے۔ تم دونوں اس نکاح سے خوش نہیں ہو؟ ان کے سوال پر وہ دونوں چند پل خاموش رہے۔ ایسا نہیں، زارون نے کچھ کہنا چاہا مگر زنیشا نے اس کی بات کاٹ دی۔ آپ بالکل ٹھیک سمجھے آغا جان، مجھے زارون کا نہیں علم مگر میں بالکل خوش نہیں ہوں۔ زارون نے اسے گھورا۔
خوش وہ بھی نہیں تھا مگر وہ آغا جان کو بتا کر انہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیوں؟ تم کیوں خوش نہیں ہو؟ زارون اتنا اچھا بچہ ہے۔ مسز زوری لاؤنج میں آتے غصے سے بولی۔ ان کے ساتھ مسز زمان بھی تھی۔ تو ماما میں نے کب کہا کہ زارون اچھا بچہ نہیں ہے؟ میں بس اتنا کہہ رہی ہوں کہ میں اس سے نکاح خوش نہیں ہوں۔ زنیشہ ایسی لڑکی تھی جو اپنے حق کے لیے بولنا سیکھ رہی تھی۔ 1 مہینہ پہلے جب مسز زورین اسے نکاح کا بتانے آئی تھی تب وہ انکار کرنا چاہتی تھی لیکن کر نہیں پائی تھی۔ اس نے تبھی فیصلہ کر لیا تھا کہ آئندہ جو بھی وہ اپنے حق میں ضرور بولے گی۔ نائلہ بہو میں بات کر رہا ہوں بچی سے، آغا جان نے سنجیدگی سے بولا۔ ذیشان سیب ہاتھ پکڑے وہاں سے گزر رہا تھا جب اس کی نظر ان سب پر پڑی۔ وہ بھی وہیں آ گیا۔ اب بتاؤ کیا بات ہے، تم کیوں خوش نہیں ہو اس نکاح سے؟ آغا جان نرم لہجے میں بولے۔ ذیشان کے ہونٹ ستائشی انداز میں گول ہوئے جبکہ مسز زورین اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ مسز زمان اور زارون سنجیدگی سے زنیشہ کو دیکھ رہے تھے۔ پہلی بات کہ اس نکاح میں میری مرضی شامل نہیں تھی، مجھ سے پوچھا بھی نہیں کسی نے۔ دوسری بات زارون بالکل بھی میری ٹائپ کی نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ زارون کس قدر سنجیدہ طبیعت کے اور میں کس قدر شرارتی ہوں۔ مجھے کسی ایسے انسان کے ساتھ نہیں رہنا جس سے میرا شرارتی پن بچپنا لگے اور وہ مجھے زبردستی سنجیدہ بنانا چاہے۔ ہاں تو کیا اب تم ساری زندگی بچی ہی بن کر رہو گی؟ مسز زورین غصے سے بولی۔ بالکل، میرا ماننا ہے کہ عورت کو ہنسمکھ اور بولنے والا ہونا چاہیے، نہ کہ اتنا سنجیدہ کہ اگلا بندہ سمجھے کہ اس عورت پر نہ جانے کتنے غموں کے پہاڑ توڑے ہیں۔ تو تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ جو سنجیدہ ہوتا ہے وہ غمگین ہوتا ہے؟ زارون اسے دیکھتے بولا۔ بالکل، کیونکہ بچپنا ہر ایک میں ہوتا ہے اور جس میں نہیں ہوتا اس کا صاف مطلب ہے کہ وہ ہرٹ ہوا ہے۔ غلط، بلکہ اس کا صاف مطلب ہوتا ہے کہ وہ اب بھی میچور ہو چکا ہے۔ نو، زنیشہ نفی میں سر ہلاتی بولی۔ مسز زورین کا بس نہیں چل رہا تھا وہ زنیشہ کو تھپڑ رسید کر دے۔ میچور ہونے میں اور پھتر ہونے میں فرق ہوتا ہے۔ ہنس مکھ انسان بھی میچور ہوتا ہے۔ وہ اب سنجیدگی کو پھتر ہونے سے تشبیہ دے رہی تھی۔ تو اب اس معاملے کا کیا حل نکلنا چاہیے؟ آغا جان سے دیکھتے بولا۔ آغا جان آپ کیوں اس بیوقوف کی باتوں میں آ رہے ہیں؟ کچھ بھی فضول بولتی ہے یہ لڑکی۔ کمرے میں آؤ ذرا پھر تمہاری عقل ٹھکانے لگاتی ہوں۔ مسز زورین بولی۔ ماما میں نے کچھ غلط نہیں کہا، وہ احتجاجاً بولی۔ ہاں جی، تم تو عقل کل ہو نا، وہ تنزیہ بولی۔ بہو یہ غصہ کرنے والی بات نہیں ہے۔ ہر انسان نے اپنے لائف پارٹنر کے لیے کچھ نہ کچھ سوچا ہوتا ہے، جیسے زنیشہ نے سوچ رکھا ہے ویسے ہی یقیناً زاروں نے بھی سوچ رکھا ہوگا۔ میری طبیعت خرابی کی وجہ سے میں نے کچھ بھی بول دیا اور سب نے مان بھی لیا۔ خیر زاروں تم بتاؤ تمہیں اس نکاح سے کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں آغا جان، اگر کوئی مسئلہ ہوا بھی تو میں اسے فکس کر لوں گا۔ بالکل آغا جان، اس رشتے سے راضی نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، انہیں فرق ہی نہیں پڑتا کہ میری نیچر کیا ہے، انہیں بس میری نیچر کے خلاف جاتے مجھے فکس کرنا ہے، جیسے میں کوئی انسان نہ کوئی سافٹ ویئر ہو گئی۔ زاروں نے اسے گھورا۔ ذیشان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ تالیاں بجائے، آج اسے واقعی زنیشہ پر اعتماد لگی تھی۔ ٹھیک ہے زنیشہ بچے، اب بتاؤ کہ کیا کیا جائے؟ 2 طریقے آغا جان، وہ 2 انگلیاں اٹھاتی بولی۔ کہو۔ پہلے کہ زاروں مجھے فکس کرنے کی کوشش بند کر دیں، دوسرا ہم اتفاق سے اس نکاح کو ختم کر دیتے ہیں۔ بکواس بند کرو اپنی زنیشہ، تم اپنے منہ سے اپنی ہی طلاق کی بات کر رہی ہو۔ مسز زورین غصے سے چلائی تھی جبکہ باقی سب قدرے حیران ہوئے تھے۔ یہ دوسرا آپشن ہے ماما، اگر زارون پہلے آپشن پر راضی ہو جاتے ہیں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس نکاح سے۔ آغا جان نے زارون کو دیکھا، وہ کچھ تذبذب کا شکار لگ رہا تھا۔ آغا جان زنیشہ کا بچپنا مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ 20 کی ہو چکی ہے، اب اسے تھوڑا میچور ہو جانا چاہیے۔ اب اگر میں اسے تھوڑا میچور بنانے کی کوشش کروں تو کیا غلط ہے اس میں؟ میں چاہتا ہوں کہ زنیشہ میرے لائف سٹائل میں فٹ ہو سکے۔ آغا جان خاموش رہے۔ اسے ہی ٹاکسک بیہیویئر کہتے ہیں زارون۔ اگر آپ سچ میں مجھے اپنی لائف سٹائل میں فٹ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے لائف سٹائل کو میرے مطابق بنائیں۔ اب میں اپنا لائف سٹائل تو نہیں بدل سکتی نا زنیشہ؟ تو پھر میں اپنی نیچر کیسے بدل سکتی ہوں زارون؟ پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ دوسرے آپشن کو منتخب کرتے ہیں۔ آغا جان بولے۔ آغا جان آپ اس پاگل کو کیوں ساتھ دے رہے ہیں؟ مسز زورین بولی۔ نائلہ یہ بچوں کی زندگی ہے، انہیں فیصلہ کر لینے دو۔ مسز زمان بولے۔ بھابھی آپ تو ایسا مت کہیں، اب اگر بچے غلطی کر رہے ہیں تو کیا انہیں روکیں گے بھی نا؟ علیحدگی کا فیصلہ ان دونوں کا اپنا ہے اور اس کے نتائج بھی انہیں ہی بھگتنا ہوں گے، ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے۔ مسز زورین خاموش ہو گئی مگر خونخوار نظریں زنیشہ پر ہی تھی۔ ذیشان بھی صورتحال کو دیکھتے کچھ سنجیدہ ہوا۔ تم دونوں کو کوئی مسئلہ؟ آغا جان زنیشہ اور زارون کو دیکھتے بولے۔ وہ دونوں چپ رہے۔ کیا اس خاموشی کا مطلب میں ہاں سمجھوں؟ آغا جان میرے پاس ایک تجویز ہے۔ ذیشان بولا۔ بولو۔
ابھی سنیشا کی پڑھائی مکمل ہونے میں تقریباً 2 سال باقی ہے، ہمیں انہیں ایک وقت دینا چاہیے۔ ان 2 سالوں بعد بھی اگر ان کا یہی فیصلہ ہوا تو پھر علیحدگی کی طرف جائیں گے۔ ابھی ان کے نکاح کو بس 1 مہینہ ہی ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے اتنے تھوڑے سے عرصے میں کون ایک نئے رشتے میں ایڈجسٹ ہوتا ہے۔ ذیشان ٹھیک کہہ رہا تھا، آخر جان مسز زوئن بولی۔ تم دونوں کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ چلیں پھر ایسا کر کے دیکھ لیتے ہیں، زارون بولا۔ زنیشا نے بستر اس بات میں ہلا دیا۔ اور ہاں زارون، تم اس سارے عرصے میں زنیشا کو فکس کرنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ اگر تمہاری لائف سٹائل اہم ہے تو اس کی نیچر بھی اہم ہے۔ جی آغا جان۔ اور نائلہ بہو، زنیشا کو کچھ مت کہنا، یہ اس کی زندگی ہے، فیصلہ کرنے کا حق اسے بھی ہونا چاہیے۔ جی آغا جان۔ وہ بظاہر دھیمے لہجے میں بولی، جبکہ ان کا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی زنیشا کی عقل ٹھکانے لگا دی۔ چلو پھر اس میٹنگ کو ختم کرتے ہیں، آغا جان اٹھتے بولے۔ زنیشا چلو اٹھو اب تم، میری مدد کرو، مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا وہ پروگرام۔ ذیشان اسے دیکھتے بولا، جانتا تھا کہ ابھی چچی جان بہت غصے میں، اگر ابھی زنیشا ان کے ہتھے چڑھ جاتی تو پکا وہ اس کی دھلائی کر دیتی۔ ہاں چلو، وہ بھی اٹھتے بولی۔ جان بچی سو لاکھوں پائے۔ مسز زورین اس کا کافی دیر اس کے کمرے میں انتظار کرتی رہی، جبکہ اس نے اپنے کمرے میں نہ آنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ پہلے وہ 2 گھنٹے ذیشان کے کمرے میں رہی، پھر وہاں سے آغا جان کے کمرے میں بھاگ گئی۔ تم اپنے کمرے میں کیوں نہیں جا رہی؟ آغا جان بولے۔ کیونکہ آپ کی بہو ہاتھ میں چپل لیے میرے استقبال میں کھڑی ہوں گی، وہ بیچارگی سے بولی۔ اسی وقت زارون بھی وہیں آ گیا۔ وہ زنیشا کو وہاں دیکھتے حیران ہوا، جبکہ زنیشا دل ہی دل میں اسے وہاں آنے پر کوسنے لگی۔ ڈنر کا وقت ہو گیا، میں آپ کو لینے آیا تھا، وہ آغا جان کو دیکھتے بولا۔ آغا جان نے زنیشا کو دیکھا۔ آغا جان کمرے میں کھا لیتے ہیں نا، ورنہ میری ماں مجھے ہی ڈنر میں کچا چبا جائے گی۔ آغا جان مسکرائے۔ زارون بھی سمجھ گیا کہ وہ رات کے 8 بجے وہاں کیا کر رہی تھی۔ نہیں چبائے گی تو میرے ساتھ بیٹھ جانا، آغا جان بیڈ سے اٹھتے بولے۔ زنیشا بھی منہ بنا کر کرسی سے اٹھ گئی۔ اگر آج میری موت واقع ہو گئی تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے آغا جان، وہ ان کے برابر چلتی بولی۔ زارون ان کے پیچھے آ رہا تھا۔ آغا جان ہنس پڑے۔ اتنی بھی کوئی خونخوار نہیں ہے میری بہو، آپ تو انہی کا ساتھ دیں گے نا، آخر آپ کی بھانجی لگتی ہے وہ، میں کون سا کسی کی کچھ لگتی ہوں۔ اس کی نوٹنکی پر آغا جان مسکرائے۔ وہ سب ڈائننگ روم میں داخل ہوئے۔ مسز زورین زنیشا کو گھورنے لگی۔ دیکھیں ذرا آغا جان، آپ کی بھانجی مجھے کیسے گھور رہی ہیں، یقین وہ میرے ٹکڑے کرتے میرا سوپ بنا کر پیش کی جائیں گی، وہ سرگوشی کرتے بولی۔ زارون اس کی بات سنتے اپنی مسکراہٹ دبانے لگا۔ داجی اپنی کرسی پر بیٹھے اور ساتھ بائیں جانب زنیشا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سب بڑے حیران ہوئے کہ آج جگہ کیوں بدلی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ایک کرسی خالی چھوڑتی، اگلی کرسی پر مسز زمان بیٹھ گئی۔ زنیشا نے بیچارگی سے آغا جان کو دیکھا۔ اگلے ہی لمحے اس خالی کرسی پر زارون بیٹھ گیا۔ مسز زورین جو وہاں بیٹھنے کو ابھی آگے بڑھی تھی، وہی حیرت سے رک گئی۔ بہت شکریہ، اس احساس کا بدلہ ایک اچھی چائے بنا کر چکا دوں گی، وہ زارون کی جانب ہلکا سا جھکتے سرگوشی کرتے بولی۔ اچھی چائے؟ زارون کو بے ساختہ کل والی نمکین چائے یاد آئی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی اسی طرح بولا۔ آغا جان، آج سیٹ کا تبادلہ کیوں ہو رہا ہے؟ زمان صاحب بولے۔ ویسے ہی بیٹا، مجھ سے بچنے کی کوشش کی جا رہی ہے نا، مسز زورین مسز زمان کے ساتھ بیٹھتے بولی۔ بچنے کی؟ کچھ ہوا ہے گھر میں؟ زورین صاحب بولی۔ اپنی لاڈلی بیٹی سے پوچھے نا، آج جو چماسج نے لگایا تھا، ایک دفعہ ملے مجھے اکیلے، عقل ٹھکانے لگاؤں گی میں اس کی۔ مطلب آغا جان، میری اتنی جلدی جان نہیں چھوٹنے والی، وہ آغا جان کی جانب جھکتے بولی۔ ہوا کیا ہے نائلہ بیگم، کیا کیا ہے میری بیٹی نے؟ میں نے کچھ نہیں کیا پاپا، سچی، وہ حلق کو 2 انگلی سے پکڑتے معصومیت سے بولی۔ کچھ نہیں کیا؟ وہ غصے سے بولتی اٹھی۔ ان کا غصہ پھر سے اود آیا تھا۔ انہیں اٹھتے دیکھی وہ بھی فوراً اٹھتی آغا جان کے پیچھے ہو گئی۔ بہو پہلے کھانا تو کھا لو، آغا جان بولے، جبکہ زمان اور زورین صاحب نا سمجھی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ آج انہیں گھر واپس آنے میں دیر ہو گئی تھی، اس لیے وہ ناواقف تھے۔ کھانا تو بعد میں کھاؤں گی، پہلے ذرا اس لڑکی کی عقل تو ٹھکانے لگا دوں، وہ بولتے آگے بڑھی، جبکہ زنیشا بھاگ کر اپنے باپ کی کرسی کے پیچھے ہو گئی۔ پاپا بچا لیں، آپ کی بیوی میری جان کے پیچھے پڑ گئی ہیں۔ نائلہ بیگم پہلے بتاؤ تو صحیح کہ ہوا کیا ہے؟ وہ زنیشا اور نائلہ بیگم کے درمیان کھڑے ہوتے بولے۔ آپ سائڈ ہو جائیں، آج نہیں بچے گی یہ۔ زنیشا سے اپنی ہنسی کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ باقی سبھی اپنی جگہوں پر کھڑے ہوتے انہیں دیکھ رہے تھے۔ بہو کیوں بچی کے پیچھے پڑ گئی ہو؟ آغا جان آپ بیچ میں مت بولیے گا، آپ کے اور ان کے لاڈ پیار کی وجہ سے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ پہلے آغا جان کو پھر زورین صاحب کو دیکھتے بولی۔ میری پیاری بیگم غصہ مت کرو، اور ایسی بھی کون سی شرارت کر دی ہے اس نے؟ شرارت کرتی تو ٹھیک تھا،
یہ منہ پھٹ لڑکی آغا جان کے سامنے اپنے منہ سے طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی آج۔ زمان صاحب اور زورین صاحب حیران ہوئے۔ ماما یار اب غلط بیانی مت کریں، میں نے آپشن دیے تھے، وہ سامنے ہوتی بولی۔ آپشن کی بچی؟ انہوں نے کہتے اسے پکڑنا چاہا لیکن وہ تیزی سے بھاگتے ذیشان کے پیچھے چھپ گئی۔ ذیشان، تم تو وہی تھے نا، تم بھی اب اس کی سائڈ لوگے؟ بالکل نہیں چچی جان، آپ جو کرنا چاہیں کر سکتی ہیں۔ اس کی بات سنتے زنیشا نے اسے کمر پر زور سے مکہ مارا اور بھاگتے آغا جان کی جانب بڑھی۔ آغا جان، آج سب بیوقوف بے وفا ہو گئے ہیں، آپ تو بچا لیں اپنی خونخوار بھانجی سے۔ وہ بولتے آغا جان کی کرسی کے پیچھے ہوئی۔ نائلہ بیگم چھوڑ دو بچی کو، آؤ پہلے کھانا کھاتے۔ زوئین صاحب غصے سے آگے بڑھتی نائلہ بیگم کو پکڑتے بولے، زوئین چھوڑے مجھے، آپ جانتے نہیں کہ آج اس نے کس قدر بدتمیزی سے کام لیا ہے۔ ماما میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، وہ معصومانہ انداز میں انہیں دیکھتے بولی۔ ہاں بالکل، تمہیں تو ساری دنیا کی تمیز اکٹھی ہو رکھی ہے نا۔ پہلے ہمیں پوری بات تو بتائیں کہ آج ہوا کیا، اور زنیشا بچے نے ایسا کیوں کیا؟ یقیناً زارو نے ہی اسے کچھ کہا ہوگا۔ زمان صاحب بولے، نہیں بھائی صاحب، زارو بیچارے نے کیا کہنا ہے اس کرم جلدی کو، اس کا ہی دماغ خراب ہے۔ پھر بھی ہوا کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں، ذیشان بولا، پھر انہیں ساری بات بتانے لگا۔ ٹھیک ہے تو ابھی اس جھگڑے کو ختم کرتے ہیں، 2 سال بعد دیکھیں گے اس مسئلے کو۔ زورین صاحب بولے، کہا تھا نا میں نے کہ آپ کے لاڈ پیار کی وجہ سے ہی وہ بگڑ گئی ہے۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑواتے بولی، پھر زنیشا کی طرف بڑھی۔ وہ آغا جان کے پیچھے نکلتے بھاگنے لگی جب زارو نے اسے پکڑتے روک لیا۔ ایک جگہ کھڑی رہو، وہ اسے دونوں کندھوں سے تھامتے ہوئے کہا۔ ہاں تاکہ میری ماں آج میرا جنازہ پڑھ دے، وہ اسے دیکھتے بولی۔ اتنی دیر میں نائلہ بیگم اس کے سامنے پہنچ آئی۔ نائلہ بچی کا فیصلہ بھی ضروری ہے نا، میں اسے زمان بولتے آگے آئے۔ وہ اب زنیشا کے سامنے کھڑی تھی۔ بھابھی، آپ بھی اس پاگل کا ساتھ دے رہی ہیں، میرے کمرے میں بھاگ جاؤ، چچی جان وہاں نہیں آئیں گی۔ زارو زنیشا کے کان میں سرگوشی کرتے بولا، پہلے مجھے چھوڑیں۔ زارو نے اپنے ہاتھ ہٹا لیا، وہ اس کی سائڈ سے نکلتی وہاں سے بھاگ گئی۔ دیکھ لینا وہ کھائے بغیر بھاگی ہے، مسز زمان بولی۔ مسز زورین گہری گہری سانس لینے لگی۔ آپ سب نے اسے سر پر چڑھا رکھا ہے چچی جان، مجھے بھی لگتا ہے کہ آغا جان کا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے۔ 2 سال کا عرصہ کافی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اس تمام عرصے میں ہم ایک دوسرے کو بہتر جان سکیں۔ اگر ہمیں لگا کہ ہمیں ساتھ رہنا چاہیے تو ہم رخصتی رکھ لیں گے، اور اگر ہمیں لگا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے مناسب نہیں ہیں تو الگ ہو جائیں گے۔ اس کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ تمہاری اسی شے کی وجہ سے وہ کبھی ایڈجسٹ ہونے کی کوشش ہی نہیں کرے گی۔ شادی ہے، بات لڑکیوں کو ایڈجسٹ کرنا ہی پڑتا ہے، اور یہی پوائنٹ زنیشا کا ہے چچی جان کہ صرف وہی کیوں ایڈجسٹ کرے، مجھے بھی کوشش کرنی چاہیے اس کے مطابق ایڈجسٹ ہونے کی۔ رشتہ نبھانا ہم دونوں کی ذمہ داری ہے، صرف اس اکیلے کی نہیں، اور یہی بات میں بھی مس کر گیا تھا۔ میں زنیشا پر دباؤ ڈالنے لگا، وہ میرے مطابق ایڈجسٹ ہو، اور یہ واقعی ایک ٹاکسک بیہیویئر ہے۔ اس لیے ان 2 سالوں میں ہم دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور چچی جان کبھی کبھی بے جوڑ رشتے بھی بن جاتے ہیں۔ اگر ہمارا رشتہ بھی بے جوڑ ثابت ہوا تو اس درد سے علیحدہ ہو جانے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ کوئی بے جوڑ رشتہ نہیں ہے تم دونوں کا، وہ بولی۔ ایسا آپ سب کو لگتا ہے، لیکن اہم یہ ہے کہ مجھے اور زنیشا کو کیسا لگتا ہے۔ بے جوڑ ہونے سے مراد شکل صورت نہیں بلکہ سوچ ہے چچی جان، اور ہر کوئی الگ سوچ کا مالک ہوتا ہے۔ ان 2 سالوں میں زنیشا کو سمجھنے کی کوشش کروں گا اور وہ مجھے، اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ نائلہ بیگم چپ ہو گئی، چند پل خاموشی چھائی رہی۔ زنیشا نے دیوار کے پیچھے سے منہ باہر نکالتے اندر جھانکا۔ کیا میں بھاگ جاؤں یا اندر آ جاؤں؟ نائلہ بیگم نے اسے گھورا۔ چچی جان، آپ کو ہم دونوں کو سمجھنا ہوگا، آپ اسے کوئی بھی رشتہ زبردستی نبھانے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، وہ بولتے اپنی سیٹ کی جانب بڑھی۔ آ جاؤ، آ کر کھا لو، وہ زنیشا کو دیکھتے بولی، اور اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ سب نے شکر ادا کیا، زنیشا بھی تیزی سے آتے اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ کھانا کھانے کے بعد سب اپنے کمرے میں چلے گئے، جبکہ زنیشا کچن میں آ گئی۔ اس کا ارادہ زارون کے لیے چائے بنانے کا تھا، اس کے علاوہ تو وہ کسی طریقے سے اس کا احسان نہیں اتار سکتی تھی۔ چائے بناتے وہ کپ لی سیڑھیاں چڑھتے اوپر آئی۔ زارون کے کمرے کے آگے کھڑے ہوتے اس نے دروازہ بجایا۔ آ جائے۔ کچھ پل بعد زارون کی آواز آئی۔ وہ دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئی۔ وہ صوفے پر بیٹھے لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا، اسے دیکھتے حیران ہوا۔ وہ کپ ٹیبل پر رکھتے بولی، میرا ساتھ دینے کے لیے شکریہ، یہ چائے آپ کا احسان اتارنے کے لیے ہے۔ وہ زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجائے بولی، آج کیا ملا ہے اس سب میں؟ مرچیں، وہ کپ اٹھاتے بولا۔ زنیشا نے بمشکل اپنی نقلی مسکراہٹ قائم رکھی۔ زارون نے اسے دیکھتے ایک سپ لیا، خلاف توقع چائے اچھی بنی تھی۔ یہ تم نے بنائی ہے؟
زنیشا نے سر اس بات میں ہلایا۔ اس نے ایک اور سپ لیا۔ زنیشا کو امید تھی کہ اس کا ریئیکشن کچھ ایسا ہی ہوگا۔ اچھی بنی ہے، آج سے میری چائے تم ہی بنایا کرو گی، بالکل ایسی ہی۔ زنیشا کی مسکراہٹ فوراً غائب ہوئی۔ بالکل نہیں، یہ خاص چائے صرف آپ کا احسان اتارنے کے لیے۔ اگر آئندہ آپ نے میری کوئی مدد کی پھر یہ چائے بناؤں گی، ورنہ مجھے امید مت رکھیے گا۔ وہ بولتے پلٹ گئی۔ زارو نے نفی میں سر ہلایا۔ اگلے کچھ دن سکون سے گزرے۔ زنیشا تم نے ویڈیو کب بنائی؟ ذیشان فون دیکھتے بولا۔ وہ دونوں اس وقت زنیشا کے کمرے میں تھے۔ کمرے کے باہر سے گزرتے زارون کے قدم رکے۔ میں نے تمہیں پہلے دن ہی کہا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے، اب دیکھ لو۔ پہلے تو یہ بتاؤ کہ یہ ویڈیو کیسے بنائی؟ کہیں اے آئی سے تو نہیں بنائی؟ وہ کچھ مشکوک ہوا۔ کمینے انسان، یہ ڈرگز ہے۔ زارون سر جھڑکتے گزرنے لگا تھا مگر زنیشا کی بات سنتے وہ رک گیا۔ حیرت و پریشانی سے وہ کمرے میں چلا آیا۔ زنیشا اور ذیشان کمرے کے وسط میں کھڑے تھے۔ ذیشان کے ہاتھ میں موبائل تھا۔ مجھے دکھاؤ۔ زارون کو دیکھتے ذیشان نے موبائل اس کے سامنے کیا۔ کہاں کی ہے ویڈیو؟ ہماری کینٹین کی۔ کچھ دن پہلے اس کینٹین والے بھائی نے ڈرگز بیچنا شروع کیا ہے، برگرز میں ملا کر۔ یہ ویڈیو کیسے لی تم نے؟ میں آج لیکچر کے دوران واش روم گئی تھی مگر میں واش روم جانے کے بجائے کینٹین کی بیک سائڈ چلی گئی تھی، تبھی ویڈیو بنائی تھی۔ یہ کس قدر خطرناک تھا تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے؟ زارو نے اسے دیکھتے بولا۔ کچھ خطرناک نہیں تھا، میں نے چھپ کر ویڈیو بنائی تھی، اور اگر اس کی نظر تم پر پڑ جاتی تو میں بھاگ جاتی۔ میری سپیڈ کافی اچھی ہے۔ وہ بے فکر تھی۔ زارو نے اس کی لاپرواہی پر سر نفی میں ہلایا۔ اب کیا کریں بھائی، کیونکہ اسٹوڈنٹس کافی شوق سے برگر کھاتے ہیں اور اکثر تو ایک ہی وقت میں 3 4 کھا جاتے ہیں کیونکہ انہیں اس ڈرگ کی عادت لگ چکی ہے۔ تم دونوں بتاؤ، تم دونوں نے کتنے برگر کھائے ہیں؟ بلکہ ابھی ہاسپٹل چلتے ہیں، تم دونوں کا ٹیسٹ کرواتے ہیں تو علم ہو جائے گا۔ میں نے بس ایک ہی کھایا تھا پہلے دن، اس کے بعد زنیشا نے مجھے کبھی کھانے ہی نہیں دیا۔ اور تم نے؟ وہ زنیشا کو دیکھتے بولا۔ ایک بھی نہیں۔ اچھا ہو گیا، میرا ایک دوست ہے جو ایس پی ہے، میں اسے بتاتا ہوں اس بارے میں۔ وہ اپنا فون نکالتے بولا۔ وہ فون سے کان لگاتے انتظار کرنے لگا۔ تم یہ ویڈیو مجھے بھیجو۔ وہ فون زنیشا کی طرف بڑھاتے بولا۔ اوکے۔ وہ فون پکڑتے بولی، پھر ویڈیو اسے سینڈ کرنے لگی۔ اسی اثنا میں کال پک ہو گئی۔ السلام علیکم، کیسے ہو؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ اور آج کیسے یاد کیا اتنے عرصے بعد؟ آگے سے خوشگوار حیرت بھری آواز ابھری۔ میں بھی ٹھیک ہوں، بس ایک معاملہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ذرا میری بات کرواؤ اس پولیس والے سے۔ نہیں، پولیس کے ساتھ نہیں ہوں میں۔ دراصل جس یونیورسٹی میں میری کزن اور بھائی پڑھتے ہیں وہاں ڈرگز ملی ہے۔ ان کی کینٹین کا لڑکا برگرز میں ڈرگز ملاتے بچوں کو دے رہا ہے، اور آج زنیشا نے اس کی تقریباً 1 منٹ کی ویڈیو بنائی تھی چھپ کے، جس میں وہ واضح ایک سفید پاؤڈر برگر کے اوپر چھڑک رہا تھا۔ اور ذیشان کے مطابق کچھ اسٹوڈنٹس ایک ہی وقت میں 3 4 برگر کھا جاتے ہیں، اس لیے ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ سفید پاؤڈر کوئی ڈرگ ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو مجھے یونیورسٹی کا نام بتاؤ، میں صبح آتا ہوں وہاں۔ زارو نے اسے یونیورسٹی کا نام بتایا۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں صبح۔ ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں صبح۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ صبح وہ آئے گا کینٹین چیک کرنے۔ ٹھیک ہے، میں نے ویڈیو سینڈ کر دی ہے۔ ٹھیک، اب تم دونوں بھی آرام کرو۔ وہ بولتے پلٹ گیا۔ صبح وہ دونوں معمول کی طرح یونی جانے کے لیے تیار تھے۔ وہ تینوں ایک ساتھ باہر کی جانب بڑھے۔ ذیشان اور زنیشا ایک ہی گاڑی میں یونی جاتے تھے۔ تم لوگوں کی کینٹین کتنے بجے تک اوپن ہوتی ہے؟ وہ اپنی گاڑی کے قریب کھڑے ہوتے بولا۔ 10 بجے تک۔ ٹھیک ہے، تب تک ہم دونوں آ جائیں گے یونیورسٹی۔ تو بولتے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ 10 بجتے زنیشا بہانہ لگاتے کلاس سے باہر نکل آئی۔ وہ سیدھا کینٹین آئی۔ وہاں اس وقت کوئی اسٹوڈنٹ نہیں تھا، سب کی ہی کلاس ہو رہی تھی۔ بھائی ایک برگر دینا۔ وہ کاؤنٹر کے پاس جا دی بولی۔ ابھی تو برگر بننا شروع ہوئے ہیں، بس 5 منٹ انتظار کریں۔ ٹھیک ہے، وہ بولتے ایک ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ تقریباً 5 منٹ بعد ہی زارون اور اس کا دوست کینٹین میں انٹر ہوئے۔ زنیشا کو وہاں اکیلا دیکھتے زارون کے ماتھے پر بل پڑے۔ ذیشان کہاں ہے؟ زارون اس کے سامنے کھڑے ہوتے بولا جبکہ اس کا دوست کاؤنٹر کی طرف بڑھا۔ وہ عام کپڑوں میں تھا۔ کلاس میں؟ وہ مسکراتے بولی۔ تو تم یہاں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ برگر کا انتظار۔ کل رات ہی تم نے کہا تھا کہ تم نے کوئی برگر نہیں کھایا یہاں سے آپ کے دوست کے لیے۔ بھائی میں نے سنا ہے کہ یہاں کا برگر بہت مزے کا ملتا ہے، آج خاص میں آپ کا برگر کھانے آیا ہوں۔ اس کا دوست عماد مسکراتے اس لڑکے سے بولا۔ اس کی بات سنتے وہ لڑکا مسکرایا۔ مجھے خوشی ہوئی صاحب، بس مجھے 2 منٹ دے، برگر ابھی بن کر تیار ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، وہ بولتے اپنی کوہنی کاؤنٹر پر ٹکاتے ارد گرد دیکھنے لگا۔ ابھی کلاس میں جاؤ، میں دیکھ لوں گا یہاں سب۔ زنیشا نے منہ بنایا۔ میرا کلاس لینے کا دل نہیں ہے، اس لیے میں یہیں بیٹھوں گی۔ میں ابھی تمہاری ٹیچر کے پاس جاتے انہیں بتا دیتا ہوں کہ تم کلاس جان کر بنک کر رہی ہو۔
لیکن آپ کو تو میری کلاس کا پتہ ہی نہیں۔ وہ تپانے والی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے بولی۔ زاروں نے اسے دیکھتے فون نکالتے ذیشان کو کال ملائی۔ کینٹین میں انٹر ہوتے ذیشان نے فون نکالتے دیکھا۔ زارون بھی اسے دیکھ چکا تھا۔ اس نے فون بند کر دیا جبکہ زنیشا مسکرائی۔ وہ بالکل ٹھیک وقت پر آیا تھا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں تو زنیشا کو کمپنی دینے آیا تھا۔ گھر چلو تم دونوں ذرا، گھر جاتے تم دونوں کی کلاس لیتا ہوں۔ وہ انہیں گھورتے بولا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ دونوں بھی کاؤنٹر کی طرف بڑھے۔ یہ آپ کا برگر ہے؟ وہ ایک برگر زنیشا کے سامنے اور دوسرا عماد کے سامنے رکھتے بولا۔ آپ نے اس میں اپنا وہ خاص انگریڈینٹ ڈالا ہے؟ زنیشا بولی۔ ہاں جی بالکل۔ اکثر اسٹوڈنٹ اس سے یہ سوال کیا کرتے تھے، اس لیے وہ بھی مسکراتے بولا۔ عماد نے زارون کو آنکھ سے اشارہ کیا اور خود ایک بائٹ لی۔ کون سا خاص انگریڈینٹ؟ صاحب میں نام تو نہیں بتا سکتا لیکن یہ ذائقہ بہتر کرتا ہے، اور یقیناً اس انگریڈینٹ کا نام ڈرگز ہے۔ حماد بولا۔ وہ ایک بائٹ لیتے ہی جان گیا کہ برگر میں ڈرگز شامل ہے۔ ارے صاحب کیا بات کرتے ہو، میں کیوں اپنے برگر میں ڈرگز شامل کروں گا؟ حماد گھومتے کینٹین کے اندر داخل ہوا۔ زاروں نے زنیشا کے ہاتھ میں پکڑا برگر پکڑتے کاؤنٹر پر رکھ دیا۔ یہ تو تم بتاؤ گے۔ میں ایس پی عماد ہوں اور میرے پاس ثبوت ہے کہ تم نے برگر میں ڈرگز ملائے ہیں۔ اس کی بات سنتے اس لڑکی کا رنگ فک پڑا۔ حماد اب سامان چیک کرنے لگا۔ ایس پی سر، یہ اوپر والے شیلف میں نیلے ڈبے کے پیچھے ایک سرخ ڈبہ ہے، اس میں ہے ساری ڈرگز۔ زنیشا بولی۔ کل کتنا ٹائم جاسوسی کی ہے یہاں؟ ذیشان اس کے کان میں سرگوشی کرتے بولا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ۔ حماد نے وہ ڈبہ نکال لیا، اس پہ سفید پاؤڈر کی کافی ساری پڑیاں پڑی تھیں۔ ڈرگز ملتے ہی عماد نے کان میں لگے آلے سے اپنی نفری کو اندر آنے کا کہا۔ کچھ ہی پل بعد پولیس اس لڑکی کو پکڑ کر لے جا چکی تھی۔ کینٹین سیل ہو چکی تھی۔ تم دونوں اپنی کلاس میں جاؤ، زارون انہیں دیکھتے بولا۔ اوکے بھائی، اور اگلی دفعہ اگر ایسا کچھ بھی ہو تو سیدھا پولیس کو انفارم کرنا، زارون زنیشا سے بولا۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ زارون واپس چلا گیا جبکہ وہ دونوں اپنی کلاس کی جانب بڑھے۔ دن سکون سے گزرنے لگے، ان کے پیپرز قریب آ رہے تھے، اس لیے وہ دونوں اکثر ایک دوسرے کے کمرے میں پائے جاتے تھے۔ کبھی ذیشان زنیشا کا سر کھا رہا ہوتا ہے تو کبھی زنیشا اس کا۔ پیپرز کی تیاری میں وقت تیزی سے گزرنے لگا۔ نہ جانے پیپرز سے پہلے وقت اتنی تیزی سے کیوں گزر جاتا ہے۔ ان کی تیاری کا وقت بھی ختم ہو گیا تھا اور صبح ان کا پہلا پیپر تھا۔ صبح تم دونوں کا پیپر ہے نا؟ آغا جان بولے۔ جی آغا جان، وہ دونوں ایک ساتھ بولے۔ زنیشا اور زارون اب بھی ایک ساتھ ہی بیٹھے تھے۔ اس دن کے بعد سے وہ دونوں ہی بیٹھا کرتے تھے، کسی نے بھی جگہ بدلنے کی کوشش نہ کی تھی۔ کیسی تیاری ہے؟ زمان صاحب بولے۔ تیاری تو اچھی ہے، زنیشا بولے۔ اور تمہاری؟ وہ ذیشان سے بولے۔ میری بھی اچھی ہے۔ یاد رکھنا اگر تمہارے گریڈز اچھے نہ آئے تو تمہیں گیمنگ کمپیوٹر واپس نہیں ملے گا، زارون ذیشان کو دیکھتے بولا۔ جی بھائی۔ اگلے کچھ دن پلک جھپکتے گزر گئے۔ امتحان کے دن جس تیزی سے آئے تھے اسی تیزی سے گزر بھی جاتے ہیں۔ آج ان کا آخری پیپر تھا۔ آج پیپر ختم ہونے کی خوشی میں میری ٹریٹ، ذیشان اسے دیکھتے بولا۔ چلو بھائی پھر ڈن کرو، میں تو آج جم کی کھانے والی ہوں، وہ مسکراتے بولی تھی۔ بھکڑ، ذیشان بڑبڑایا۔ کچھ وقت بعد ان کا سیکنڈ ایئر کا رزلٹ آ گیا تھا۔ زنیشا نے پہلی پوزیشن لی تھی جبکہ ذیشان کو اس کا گیمنگ کمپیوٹر واپس مل گیا تھا۔ یہ سب تمہاری محنت کا صلہ ہے، ذیشان زنیشا کو دیکھتے بولا، پھر اپنے کمپیوٹر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ تو پھر اسی خوشی میں ٹریٹ دو مجھے۔ آج کی ٹریٹ میری طرف سے ہوگی۔ پیچھے سے زارون کی آواز ابھری۔ ان دونوں نے اسے دیکھا۔ وہ اس وقت ذیشان کے کمرے میں کھڑا تھا۔ آپ کی طرف سے؟ ذیشان حیران ہوا۔ ہاں جی، کیونکہ تم دونوں نے میری سوچ سے بڑھ کر رزلٹ دیا ہے تو ٹریٹ تو بنتی ہے، وہ بھی مسکراتے بولا۔ آج ہم آپ کا والیٹ خالی کروانے والے ہیں بھائی، ذیشان بولا۔ ضرور۔ اگلے 2 سال بھی اسی طرح گزر گئے۔ ان 2 سالوں میں بھی زنیشا اور زارون کی نوک جھونک جاری رہی۔ زارون اکثر اسے تنگ کرنے کا کوئی کام بول دیتا اور زنیشا غصے میں وہی کام خراب کر دیتی اور پھر بعد میں نائلہ بیگم سے ڈانٹ کھاتی۔ لیکن اس سب عرصے میں ایک چیز بدلی تھی، وہ تھا زارون کا زنیشا کو فکس کرنے کی کوشش کرنا۔ وہ اب اسے فکس کرنے یا میچور ایکٹ کرنے پر مجبور نہیں کرتا تھا، بس کبھی کوئی کام بول دیتا، پھر جب نائلہ بیگم زنیشا کو ڈانٹ رہی ہوتی تو وہ بیچ میں آتے انہیں روک دیتا۔ معمول کے مطابق زنیشا نائلہ بیگم سے کہتی کہ وہ آئندہ ایسا کچھ نہیں کرے گی اور پھر دوبارہ ویسا ہی کرتی۔ اب تو نائلہ بیگم نے بھی مان لیا تھا کہ زنیشا ٹیڑھی ہڈی سے بنی ہے، وہ نہیں سدھرے گی۔ آج ان کا آخری پیپر ہو گیا تھا اور اب سارے گھر والے آغا جان کے کمرے میں موجود تھے۔ آج ان دونوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ آیا وہ ساتھ رہیں گے یا نہیں۔ ہاں جی، تو اب 2 سال گزر چکے ہیں، تم دونوں کو دی ہوئی مدت تمام ہو چکی ہے، اب اپنا اپنا فیصلہ سناؤ۔
آغا جان بولے۔ زارون اور زنیشہ ان کے بیڈ پر بیٹھے تھے جبکہ نائلہ بیگم اور مسز زمان کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ مرد حضرات کھڑے تھے۔ آغا جان پہلے رزلٹ تو آ جانے دیں۔ زنیشہ بولی، یہ تم دونوں کے فیصلے پر منحصر ہے کہ رزلٹ کے بعد رخصتی ہونی ہے یا نہیں، اس لیے ہمیں آج ہی فیصلہ چاہیے۔ آغا جان مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان 2 سالوں میں اتنا تو سمجھ گیا ہوں کہ یہ لڑکی کوئی کام ڈھنگ کا نہیں کر سکتی، مگر مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں۔ زارون بولا۔ زنیشہ نے اسے گھورا۔ آغا جان میں ان 2 سالوں میں اتنا تو سمجھ گئی ہوں کہ زارون صاحب بس تانے ہی دیتے رہیں گے، مگر میں بھی ان کے کام الٹے کر کے بدلہ لیتی رہوں گی، اس لیے مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ لڑکی کبھی نہیں سدھرے گی، نائلہ بیگم بولی۔ ہر انسان کی خوبصورتی اس کی اپنی نیچر کے مطابق رہنے میں ہوتی ہے، اور یہی زنیشہ کی خوبصورتی ہے۔ اگر وہ اپنی نیچر کے خلاف جاتی ہے تو اپنی خوبصورتی کھو بیٹھے گی، اس لیے ہمیں اس کی خوبصورتی چھینی نہیں چاہیے۔ ویسے زمان بولے، تو مطلب کہ تم دونوں رخصتی کے لیے ہاں کر رہے ہو؟ آغا جان بولے، جی۔ وہ دونوں ایک ساتھ بولے، باقی سب مسکرائے۔